وہ کیا بولتے ہیں لک ہوتا ہے، جو اس کا جو ہے نا شیپ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. ہاں، اوپر سے مسلم نیچے سے آپ کچھ بھی کہہ دیں. پھر اس پاکستان میں چلے جائیں تو اس میں تو پھر جو ایک دم حجاب کرتے ہیں، پراپرلی برقع کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن ان کا بھی ایک شلوار قمیض میں اس طرح کا آپ کو بناوٹ یا بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو. پھر آپ اگر ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا اس طرح کپڑے کو لے کے جو ہے نا لباس کو لے کے مسلم میں برقعے کو لے کے اور دوسرا. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کلچر کے حساب میں آتا ہے یا یہ جو ہے نا یہ ایک آتا ہے کہ اسلام کے حساب میں درست ہے کہ چلو انسان کلچر میں تو بندہ پہن لے، اگر نہیں درست نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو غلط ہے تینوں لباس یا صرف برقع ہی پہننا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ ملیشیا میں کوالالمپور میں رہتے ہیں؟ نہیں، میں پنانگ میں رہتا ہوں. کوالالمپور ہے یہاں پر راجدھانی ہے، میں پنانگ میں ہوں. اچھا، پینانگ میں. پینانگ گیا ہوں میں. جی جی جی، کوالالمپور میں گومبا کے علاقے میں رہتا تھا. ماشاء اللہ. خیر، تو ابھی حجاب کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. سے پہلے ایک صاحب آئے تھے تو میں اس گفتگو کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، چونکہ بہت سے لوگ جو ہے سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ تکرار ہوگی. تو میں جی چاہوں جی گا اس موضوع پر میں نے بات کی ہے کہ کچھ خواتین جو ہے صرف سر کے اوپر، ملیشیا میں آپ کامن طور سے ہر جگہ دیکھتے ہوں گے خواتین کو کہ انہوں نے سر پر اوڑھ لیا، باقی نیچے کچھ بھی. بلکہ جی بہت ایسی ہیں کہ ان کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں بازو تک اور بس سر کے جی اوپر بڑا ہوتا ہے. تو یہ جی، حجاب، بالکل. اسلامی حجاب نہ ہوا، ایک کلچرل چیز ہو گئی ہے، کلچرل آئیڈینٹی ہو گئی. تو اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی، آپ وہ دیکھ لیجیے گا. جی بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، آئی مے بی رانگ بٹ جہاں تک میں نے تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے، انڈونیشیا کے لوگ سب زیادہ اچھا ہے، ان کا حجاب بیٹر ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ انڈونیشیا میں تو اور حالات خراب ہے. اچھا، میں نے اچھا ریلز وغیرہ دیکھی تھی اسی لیے. جی، ہر جگہ مذہبی لوگ ہیں، تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ملیشیا میں بھی انڈونیشیا میں بھی. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو انڈونیشیا میں تو بہت برا اثر ہے. ایک سماٹرا وغیرہ کچھ علاقے ہیں وہاں ٹھیک ہے، باقی تو سب ایسا ہی ہے. جی اچھا جی، تو ٹھیک ہے جناب، نیم نو میٹر. میں آپ کے چونکہ سوال کا جواب آلریڈی دے چکا ہوں تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جناب، چلے آپ کی اوکے. ویسے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، ہمارے تمام جو پینلسٹ ہیں وہ ان کے لیے حوصلہ افزا ہے. وہ ہے نا کہ قرآن میں آیت ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے پھر خیر نکال دیتا ہے. یہ جو مرتدوں کا موومنٹ چلا، اس سے جو خیر نکلی، سب سے پہلی خیر تو یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے باقاعدہ منظم انداز سے یوٹیوب کے اوپر ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا، اور سوئیو اسٹریم کر چکے ہیں ہم ماشاءاللہ کلیکٹیولی. ملینز آف ویوز آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو ملینز آف ویوز جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز کے ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور کہاں کہاں تک نہیں پہنچی. میں امریکہ میں جس شہر میں بھی جاتا ہوں یہاں پر الحمدللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے والے موجود ہیں، اور ہمارے پینلسٹ میں سب کو جانتے ہیں. مجھ سے آ کر ملیں گے تو قیصر بھائی کو پوچھیں گے، عامر حق صاحب کو پوچھیں گے، عاصم بھائی کو پوچھیں گے، اور بھی دیگر حضرات ہیں، سب کی خیر خیریت لیں گے. تو یہ میسج ہمارا کہاں کہاں تک جا رہا ہے اس کا تصور اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے شہروں میں جا کر لوگوں سے ملتے ہیں. تو ایک تو خیر یہ ہے. دوسری خیر یہ ہے کہ ان صاحب نے جو بھی کہا کہ بھئی ان کو اتنی زیادہ دلچسپی ہوئی کہ دیکھو تو کہ پہلے اسلام میں اتنا زیادہ یہ پریکٹسنگ نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ پریکٹسنگ ہو گئے، قرآن سمجھنے لگے، مختلف زبانیں عربی جان گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا خیر ہوگی کہ ایک آدمی کی زندگی بدل جائے. تو یہ تو زبردست انہوں نے ایک موٹیویشنل اپنا ایکسپیرینس جو ہے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ. اور مفتی صاحب میں بس ایک بات ایڈ کروں گا. میں نے وہ ہمارے ساتھی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ ان حلقوں میں جہاں پر زیادہ یہ فلاسفیکل باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ فلاسفی جیسی باتیں یہ ہے ہی مطلب بڑا اونچا تھوڑا سا یہ اسکول آف تھاٹ. تو میں ایک دن بیٹھا تھا اپنے کمرے میں، تو میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سامنے والے نیبرز کا کچھ کام چل رہا تھا. میں نے آپ کو بات بتائی ہے، لوگوں کو بتا دوں. تو وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ سیمنٹ کا کام کر رہے تھے، اینٹوں کی دیوار بنا رہے تھے. اینڈ ہماری لوکل لینگویج میں دے ویئر ٹاکنگ اباؤٹ یور اسٹریم، کہ آپ نے وہ کل کی اسٹریم دیکھی مفتی یاسر کی، اس نے زبردست کو جواب دیا. آپ نے وہ دونوں بیچارے مطلب وہ یہ تھے، وہ سمپل لیبرز تھے،
اور وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس سے میرے دل اتنا خوش ہو گیا کہ کہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اور کس لیول کی باتیں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ. تو یہ مطلب بہت اچھی ایک بات. الحمدللہ. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں مفتی صاحب یہ بھائی جو بات کر رہے تھے میرے لیے اس لیے بھی میں زیادہ ریزونیٹ کر سکتا ہوں کہ میری اپنی کہانی بھی ایسی ہی ہے کہ میری بھی جو ریوائول تھی، ایک ریوائول کہیں یا آپ اسے کہیں کہ ایک طرح کا جو دوبارہ سے ایک جو موقع ملا، کہ پہلے تو بڑا ایک روایتی نظام تھا، جو ہی گھر میں قاعدہ پڑا اور بس نماز کے بارے میں بتا دیا گھر، جیسے ایک عام طور پہ ہوا کرتا ہے. میں بھی جب ویسٹ میں گیا اور یہ 9/11 کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے، تو وہاں پہ جو ایک طرح کا بہراج دیکھا، یہ جن لوگوں کے ان صاحب نے نام لیے ہیں یہ تو اس لسٹ میں یہ تو آتے ہی نہیں ہیں. کبھی اسلامو فوبس کی لسٹ نکالی جائے تو یہ تو شاید جو باٹم 10 ہیں ان میں بھی نہ ہوں. وہاں پہ تو جو تھے بڑے پاورفل ہچنز اور ڈاکنز اور اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ تمہارا مذہب ایسا. تو میری بھی جو دلچسپی پیدا ہوئی تھی، اور اتفاق کی بات کہ سورہ توبہ کے میں نے بھی سورہ توبہ سے ہی سٹارٹ کیا تھا. تو یہ کہانی ایک دو لوگوں کی نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک انہی جو مرتد ہیں، اسلامو فوبس ہیں، انہی کے ذریعے وہ ان کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آئے. تو یہ بہت عام ہے. مجھے پرائیویٹلی بھی لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہم تو کسی اور طرف تھے، پھر جب گہرائی میں گئے تو پھر اور پتہ چلا. تو that's very true. میں ایک اور واقعہ جو میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے بھیجا ہے، تو واٹس ایپ پر ان سے تعلق ہے، تو یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اور اس سے ہم سبھی لوگوں کو موٹیویشن ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک میسج لکھا مجھے کہ چائے کی دکان میں بیٹھا تھا، دکان والے نے آپ کی ویڈیو چلا رکھی تھی کرناٹک میں کہیں، اس طرح کئی ویڈیو آپ کی دیکھ رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے یہ مفتی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں، زبردست ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان کو آپ بھی سنیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، یہ مجھ سے کنیکٹڈ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ویسے یہ صاحب ناخواندہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر کہنے لگے، انہوں نے نیچے لکھا عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی دلیلوں کو یاد بھی رکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا آگے وہ لکھتے ہیں دکان والے موصوف نے ایک اہم بات کی، مجھے نہیں پتا، کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس ڈیبیٹ سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، مگر ایک بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنے میں یہ ڈیبیٹ بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. تو یہ اصل میں وہ خیر ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور الحمدللہ اس سے ہمیں بہت ہی موٹیویشن ملتا ہے. ورنہ بھائی اپنا کام چھوڑ کر، سب کچھ اپنی مصروفیات چھوڑ کر، فیملی کو پیچھے رکھ کر ہم لوگ جو ہے وہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے خیر کے مظاہر ہمیں نہ دکھائے تو موٹیویشن کیسے ملے؟ باقی جو اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے وہ تو الگ ہے، وہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے. بے شک. اچھا جی، تو میرے ساتھ ہیں کئی سارے لوگ ہیں. میں سب سے پہلے نوید افضل صاحب کو لے رہا ہوں، اس کے بعد میں سنتوش کو لوں گا. جی نوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے جی؟ سب خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر. ایک میں بہت بڑی آپ کو گڈ نیوز دینا چاہوں گا، یا آپ اس کو ایک وہ سمجھیں کہ حارث سلطان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہر اتوار کو قوم سے خطاب کیا کرتے تھے وہ لائیو سٹریم نہیں کیا کریں گے. کیسر بھائی نے مقابلہ ہی ختم کر دیا. اب وہ ایک تو آپ یہ نیوز سن لیں. دوسری نیوز یہ ہے کہ جو ایک اور صاحب ہیں جو بہت بڑے بلاسفرمر ہیں، غالب کمال صاحب، انہوں نے بھی کل یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کیونکہ اب اسٹریم میں لوگ اتنے آ نہیں رہے تو وہ زیادہ اب اپنی ویڈیو سولو ٹائپ کے اوپر اپلوڈ کیا کریں گے. اور اسٹریمز کے بارے کے اندر انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا کہ اب لوگ اسٹریم میں نہیں آ رہے، اور کافی بلاسفامی بھی کی. تو یہ تو ہو گئی دو سپر کنجوسی ہو رہی ہے، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. تو نہیں، اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی کہ کچھ جاہل بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آپ جواب دیتے تھے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا تھا. وہ اپنی دکانیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ سپر چیٹ چالو کر دیں اور ان کو تھوڑی بھجوائیں تاکہ وہ رہیں.
اور اس سپر چیٹ سے کچھ ڈسپرین اور پیناڈول کی گولیاں خرید لیا کریں، کیونکہ ہم جب سنتے ہیں تو اتنا کبھی کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، کوئی انٹلیکچوئل گفتگو نہیں ہوتی. اور ابھی کئی لوگ آپ کی اسٹریم میں آئے. بہرحال یہ تھی گفتگو. اب مفتی صاحب آپ سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا بھی ایک سوال ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اس میں جو ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو جو فی الحیات الدنیا ہے اس کو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ میں نے دوبارہ ترجمے سے شروع کیا ہے، تو جہاں کہیں ہوتا ہے تو پھر میں آپ جیسے عالم سے سمجھنا چاہوں گا. شکریہ. اچھا جی، جزاکم اللہ خیرن. یہ آیت جو ہے میں اس کو کھول رہا ہوں، سورہ فصلت کی ہے. اور ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آیہ نمبر 30. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ملائکہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، تو ملائکہ رحمت ان پر نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم نہ کرو، جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے اہلائے ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو اولیاءکم فی الدنیا ہے، کہ دنیا کی زندگی میں جو اولیاء ہونے کا ان ملائکہ کا کیا مطلب ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے صاحب یہ بتا دوں کہ نحن اولیاءکم سے مراد یہاں فرشتے ہیں. فرشتوں کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے الائز ہیں. تو یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتوں کی زبانی. اچھا، اب یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے. دو طرح کے فرشتے ہوتے ہیں اور اس کانسیپٹ کو ذکر کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ فرشتے دو طرح کے ہیں، دو قسموں میں انہوں نے اس کو تقسیم کیا. ایک ہے ملائے اعلیٰ اور ایک ہے ملائے سافل. ملائے اعلیٰ میں وہ فرشتے شامل ہیں کہ جو ہیونز میں یعنی آسمانوں میں ہیں، اور وہ اگر کبھی زمین پر آئے، جیسے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک خاص مقصد کے لیے، پھر ان کا مقصد پورا ہو گیا تو اب وہ ان کو زمین پر آنے کی اجازت نہیں ہے. ملائے سافل وہ فرشتے ہیں کہ جو اس دنیا کے لیے ہیں. مثلا ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو فرشتے ہیں یا ہماری حفاظت کے اوپر جو مامور فرشتے ہیں، یہ ملائے سافل کے اندر آتے ہیں. سافل کہتے ہیں نچلا، ملائے کہتے ہیں گروپ، تو نچلا گروپ. اچھا، اب یہاں یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس درجے کا پہنچا ہوا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، اور استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے، یعنی دین کے اوپر مکمل عمل پیرا ہے، تو بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی اس دنیا کی زندگی میں حفاظت فرماتے ہیں، الا یہ کہ اس انسان کا اس خطرے میں پڑنا خدا کی تقدیر اور اسکیم کا حصہ نہ ہو. مثلا ایک آدمی کے بارے میں جو بہت بڑا پہنچا ہوا انسان ہے، بڑا پریکٹسنگ مسلم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کی جو موت ہے وہ کسی پریشانی میں ہو کر آئے گی. مثلا وہ کسی بیماری میں جائے گا یا کسی ایکسیڈنٹ میں جائے گا، تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ پلان ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہونا ہے، اس کا بیماری میں انتقال ہونا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دشمن چاہے کتنی ہی پلاٹنگ کیوں نہ کرے، دشمن چاہے جتنے مکر کیوں نہ کرے، فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان سے کہتا ہے کہ میں بال بچا. یہ جو بال بچے یہ کس کے ذریعے بچوایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے بچوایا کہ جن کو اولیاء قرار دیا گیا ہے مومنین کا. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے اور ہمارے پروٹیکشن کے لیے اس دنیا میں بھی موجود رہتے ہیں. جی. اچھا، دوسرا آپ سے ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. میں نے پہلے بھی ایک سٹریم میں کیسر بھائی سے ذکر کیا تھا، لیکن وہ فتنہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے. وہ ہے ایک صاحب ہیں محمد شیخ، ان کا
وہ پہلے کینیڈا میں ہوتے تھے اور اب وہ UK کے اندر بھی اپنی برانچ کھولنے جا رہے ہیں. وہ ایک قرآنسٹ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب نازل کی، وہ قرآن تھی، وہ شروع سے لے کر اب تک ہے. اگر آپ کچھ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. میں نے 2-4 ویڈیوز دیکھی ہیں محمد شیخ کی. میں تھوڑا سا لنک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا، لنک کو پنگ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تاکہ دوسرے لوگ آ سکیں. ایک منٹ. خیر اینی ویز مفتی صاحب میں شیخ صاحب پہ میں تبصرہ کر دوں اتنی دیر میں. جی آپ کیجیے پلیز، گو ہیڈ. نوید بھائی السلام علیکم. دیکھیے جو شیخ صاحب ہیں یہ بنیادی طور پہ کوئی اگر کہیں کہ کوئی منطق کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت کا ضیاع، یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، صرف ایک جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ہم کس طرح کے آدمی کی بات کر رہے ہیں. یہ صاحب اپنی کسی ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ جو بات ہو رہی تھی کعبہ کی، جو آیات نازل ہوئیں مسجد قبلتین میں، اس کے بعد جو اس نماز کے دوران جو قبلہ ہے اس کا رخ تبدیل ہوا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبلہ جو ہے یہ، اگر مجھے ان کی بات ٹھیک یاد آ رہی ہے، کہ وہاں پہ تو اتنے بت تھے، تو اس کی کیسے بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب. نہیں معافی چاہوں گا، نہیں غلط ہو گیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کے ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ تو آج دیکھیں اتنے وہاں پہ اسرائیلی ہیں اور کیا اور اس طرح کے وہ پولیس ان کی کھڑی ہوتی ہے اور فوج کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صاحب کو یہ میں یاد نہیں رہا کہ وہ جس قبلے کی بات کر رہے تھے، اگر یہ لاجک ہے آپ کی کہ وہاں پہ مسلمانوں کا ہی قبضہ ہونا چاہیے اور سارا اس طرح سے، تو جب یہ آیات آئیں تو اس وقت تو کعبے کے بت جا کے فتح مکہ کے بعد جا کے اس کو بتوں سے پاک کیا گیا. یعنی کہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اگر کسی جگہ پہ قبضہ ہو جائے، جو وہ کیس بلڈ کر رہے تھے کہ اللہ کے گھر پہ اگر غیر اللہ کا قبضہ ہے یا کسی اور چیز طاقت کا قبضہ ہے تو وہ آپ کا قبلہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی مسجد، وہ اس طرح کی، یعنی کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے کہ بیت المقدس آج وہاں پہ تو اسرائیل کا قبضہ ہے، تو وہ تو غیر مسلم ہے. تو ان کو یہی یاد نہیں رہا کہ وہ جو بات کر رہے تھے، کیس بلڈ کر رہے تھے کہ بیت المقدس کبھی شاید قبلہ نہیں تھا، تو اگر وہ بات کر رہے ہیں جو آج قبلہ ہے جو مکہ میں ہے، کہ اگر آپ کا اسرائیلی فوج کا آج کے بیت المقدس پہ ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا قبلہ، تو اس زمانے میں جو قبلہ ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ تو سارا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے مینجمنٹ میں آیا تھا. مطلب وہ اتنی فلوڈ ریزننگ، اتنی ہلکی سستی بات کرتے ہیں. صرف ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ جو گیمز ہیں وہ کھیلتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور اسے بات نہ کرنے دیں. کبھی کسی اکیڈیمک ڈبیٹ میں ان کو لگ پتا جائے، انتہائی فلوڈ ریزننگ ہے. بس وہی ہے، وہ اپنے ہی میٹھی بولنگ کو کرتے رہے تو وہ بس شارٹس کھیلتے رہتے ہیں. بیونڈ دیٹ ناٹ امپریسڈ. اچھا وہ ایک ڈیبیٹ جو ہوئی تھی ان کے ساتھ، کوئی مفتی صاحب کے ساتھ، مفتی باقی صاحب کے ساتھ، وہ اصل میں کیا ہے کہ جن صاحب کو انہوں نے منتخب کیا ڈیبیٹ کے لیے وہ ڈیبیٹر تھے نہیں، اور اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے. ورنہ محمد شیخ کو کون جانتا تھا؟ کیا چیز ہے ان کے پاس دنیا کو آفر کرنے کے لیے؟ کوئی اصول اور کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ اس آدمی سے ڈیبیٹ اصول کی بنیاد پہ کریں گے نا. اب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہے، بھائی کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں. اب یہ تو کوئی بنیاد نہیں. ایک آدمی سے پھر کیسے ڈیبیٹ کریں گے؟ کبھی آپ اس کو کنوینس نہیں کر پائیں گے. اور وہ لوگوں میں پاپولر اس ڈیبیٹ کی وجہ سے ہوئے جو مفتی صاحب کے ساتھ ہوئی. دوسرے یہ کہ جب آپ حدیث کو کینسل کر دیتے ہیں نا تو سمجھ لیجئے کہ 99% جو ریسٹرکشنز شریعت کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے. اب آپ چاہے جو کریں اور چاہے جس نظام میں رہیں، تو یہ تو آسانی ہے نا. تو جو لوگ سہولت پسند ہوتے ہیں اور اپنے دین کو، اپنی پیدائشی دین کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک طرح کی لائلٹی رکھتے ہیں کہ بھئی مسلمان بھی رہیں اور کام بھی کچھ نہ کرنا پڑے، سب چیزیں اپنا، تو حدیث کو سب سے پہلے مائنس کرتے ہیں. تو محمد شیخ ان لوگوں کا کام آسان کر دیتے ہیں. بس یہی وجہ ہے ان کی پاپولیرٹی کی، ورنہ ان کے پلے کچھ ہے نہیں. ایک بات اور بھی ہے مفتی صاحب کہ بات تو خیر حارث اور غالب کے پاس بھی کوئی نہیں تھی لاجک کے حساب سے. ان لوگوں کو اس لیے کچھ پذیرائی مل رہی ہے کہ یہ کچھ لبرل قسم کے مومی ڈیڈی قسم کے جو مسلم بننا چاہتے ہیں، لبرل قسم کے بننا چاہتے ہیں، ان کو وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اور سننا کو فالو نہ کرنا اور ان چیزوں سے وہ اٹریکشن گین کرتے ہیں اور وہ اپنی ہی ایک طرز کی
शरीयत को वो डिस्प्ले कर रहे हैं। बहरहाल मैंने इस चीज़ को सामने रखना था, आपने उसका जवाब दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब हम अगले कॉलर हैं हमारे साथ संतोष भाई। आपसे इससे पहले बात हुई थी शायद 2 मरतबा? नहीं, हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? अच्छा, आवाज दूसरे आ रहा है? हाँ, हम वेलकम। बोल रहे थे कि ये जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वो बाकी धर्मों में नहीं है। है तो जिहाद वाला कॉन्सेप्ट किसमें आपके है? धर्म में तो सबसे पहले है। आपके धर्म की तो बुनियादी जिहाद पे। मुफ्ती साहब पहले मुनासिब समझे तो पूछ लें इनसे कि जिहाद का कॉन्सेप्ट इन्हें पता क्या है इस्लाम का। नहीं, वो नहीं पता, वो तो हमें पता है कि इनको नहीं पता। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके धर्म की बुनियादी जिहाद पे है। आप बोले क्या, कैसे हम तो समझाएंगे? आपके यहाँ धर्म युद्ध हुआ था कि नहीं? राम जी ने धर्म युद्ध किया था कि नहीं? गीता के अंदर जो है वो पूरे धर्म युद्ध की बात है कि नहीं? हाँ, तो धर्म युद्ध में क्या उन लोग का ये था, देखे थे क्या कहते हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि जिहाद अलग है, धर्म युद्ध अलग होता है। अगर जिहाद में लाशें गिरती हैं तो धर्म युद्ध में भी लाशें गिरती हैं। लाशें गिरने में कोई फर्क नहीं है। तो वो जिहाद तो अल्लाह के लिए ना होता है, वहां तो स्त्री का इज्जत बचाने के लिए हुआ था। जो धर्म युद्ध है आप अपने लिए करते हैं, अपनी जात के लिए? धर्म युद्ध आप अपनी जात के लिए करते हैं या अपने धर्म के लिए करते हैं? धर्म युद्ध जो है हम लोग करते हैं। हम लोग का धर्म युद्ध इसलिए हुआ था कि स्त्री की इज्जत का मान रखा जाए। एक मिनट। धर्म युद्ध जो होता है वो आप अपने लिए करते हैं या अपने धर्म के लिए? धर्म युद्ध क्यों हुआ था ये तो देखिए, हमारे धर्म में हुआ था। सिंपल मैं पूछ रहा हूँ, धर्म युद्ध आप जो करते हैं वो धर्म के लिए करते हैं या अपने लिए, अपनी जाती गरज के लिए, अपनी नीड के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए? किस चीज के लिए धर्म युद्ध करते हैं? धर्म युद्ध होता है स्त्री की इज्जत बचाने के लिए। नहीं, धर्म युद्ध होता है धर्म के लिए। धर्म युद्ध होता है धर्म के लिए, इसीलिए तो धर्म युद्ध को हाँ, धर्म पे लालचन ना लगे। जो धर्म पे लालचन लगा रहा है उस धर्म में, उसके लिए होता है। आपका जब धर्म है वो आपने खुद बनाया है या आपके भगवान ने आपको दिया है? धर्म हम लोग के भगवान ने हमें दिया है। भगवान ने दिया है। तो जब आप धर्म युद्ध करते हैं धर्म के लिए और धर्म दिया है भगवान ने, तो आप भी धर्म युद्ध करते हैं भगवान के लिए। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप जिहाद करते हैं अल्लाह के लिए? आप में और हमारे में फर्क क्या रहा? जी, ये बात म्यूट है ये, इनको शायद पता नहीं है। जी भाई, हेलो, आवाज बोल रहे हैं क्या कि आप लोग में जिहाद होता है अल्लाह के मतलब की तरफ से, मतलब अल्लाह के लिए करते हैं। इनोसेंट आदमी को मार देते हैं। अच्छा, जो इनोसेंट भाई ये देखे क्या जबरदस्त। आसिम भाई आप हजरात, मैंने तो देखें, आपने भी ठीक कहा था, मैंने भी ठीक कहा था कि पूछ लें। आपने भी ठीक कहा था, इन्हें कुछ नहीं पता। माशाअल्लाह। तो काफिर है, उनको मार देते हैं तो वो इनोसेंट ही ना हुआ। हाँ, क्या और कुछ बताइए हमें हमारे धर्म के बारे में। तो और भी हम आपसे सीखना चाहेंगे अपने धर्म के बारे में, कुछ और बताएं। आप कहाँ थे महाराज? हम यहीं थे, बताइए क्या आप लोग, मतलब यही तो होता है आप लोग में, यही इसी कारण तो वहां थे अफगानिस्तान में। इसी महाराज जो थे वो व्हाट्सएप पर बिजी थे। जी, वो भी आउटडेटेड व्हाट्सएप पे मुफ्ती साहब, आउटडेटेड। हाँ, तो बताइए आप लोग में जिहाद का क्या कॉन्सेप्ट है? जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के यहाँ धर्म युद्ध का है ना, वही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जिहाद का है, कोई फर्क नहीं है। तो आप समझाइए तो क्या है आप लोग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको धर्म युद्ध नहीं पता तो फिर हम जिहाद को बता के क्या करेंगे? और पता है तो जो धर्म युद्ध पता, बस जो पता है ना उसी एतबार से जिहाद को समझ लीजिए, वही जिहाद है। नहीं, वैसा तो नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप कह रहे हैं कि वैसा नहीं है तो हमारे समझाने से फायदा क्या? नहीं तो आप समझाइएगा तब तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्या है। समझा रहा हूँ ना, मैंने समझाया ना कि जिहाद और धर्म युद्ध में कोई फर्क नहीं है। अब आप कह रहे हैं वैसा नहीं है, तो अब मैं बताइए और क्या समझाऊं मैं? आपने मेरी समझाने को रिजेक्ट कर दिया।
क्या जिहाद स्त्री की मतलब इज्जत बचाने के लिए इसका आप मतलब करते इनको हैं? पता है, जब ये कह रहे हैं कि वैसा नहीं है, इसका मतलब इन्हें पता है, तो आप ही बता दें फिर कैसा है। आप लोग में जिहाद करते हैं, जैसे कि कोई भी जा रहा है रास्ते पे और पत्थरबाजी कर देते हैं मस्जिद से, तो उसके ये होता है ना कि हाँ जिहाद, वो लोग कहता है कि हाँ जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कर करके मारने चल जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई जुलूस जाता है, पत्थरबाजी कर देते हैं मस्जिद पे, तो भैया मस्जिद पे पत्थरबाजी मुसलमान नहीं करता, आप ही लोग करते हैं। मस्जिद से आप लोग करते हैं, तो आप ही लोग पत्थरबाजी समझिए आप। जितने विजुअल आ रहे हैं इस वक्त, नारे लगाकर, डीजे चलाकर पत्थरबाजी, सब मस्जिदों पर आप ही लोग कर रहे हैं। नहीं संतोष भाई, आप डर नहीं ऐसा गए? तो आप डरे नहीं यहाँ आने से पहले? यहाँ पे स्ट्रीम या जिहाद चल रहा है, आप डरे नहीं यहाँ पे आने से पहले? नहीं, आप लोग बोलते हैं हर सवाल का जवाब। हाँ देखें, ऐसा है, आप व्हाट्सएप खेलें, वो आपके लिए ज्यादा व्हाट्सएप देखिए, वो आपके लिए ज्यादा सूट करता है। या अगली मर्तबा नवरात्रि के मौके पर जब जुलूस चले डीजे के साथ, तो डांस करते हुए आगे आगे चलिएगा, पत्थर हाथ में आए तो मार दीजिएगा, वो आपका धर्म युद्ध है, काफी है, मुबारक हो आपको, ठीक है? अरे सुनिए तो आप पहले चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हलाल रोसा साहब, इनको रिमूव कर दें। हाँ अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं मुजमिल, ये तो अजीब नाम है। मुजम्मिल तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा संतोष को जी मेरी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आ रही है। संतोष मेरा नाम मुजम्मिल है मुफ्ती साहब। आपने मुजमिल लिखा भाई? हाँ, वो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में ने सब ऐसा है ना, तो फिर ये मेरी गूगल अकाउंट की आईडी है ना, तो फिर मैंने उधर भी वही नाम टाइप किया तो ये ऑटोमेटिक आ गया। ओके। हाँ तो मुफ्ती साहब, मैं अभी आपको कुछ ऐसे सवाल तो नहीं करने का है, पर अभी वो अमोघ लीला प्रभु को आप जानते हो? वो अभी इंडिया में काफी फेमस है। नहीं मुफ्ती साहब, ये वो है, वो जिसका मैंने आपको बोला, वो इस्कॉन का, इस्कॉन का वो। हाँ वो इस्कॉन वाला वो। तो अभी ये जो राम भी ये सब रीइंकार्नेशन का ने सब डिबेट कर रहा था, तो वो उसकी मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी, वो क्या वो लीला प्रभु बोलते हैं, उसकी वीडियो मैंने देखी फेसबुक पे। तो वो क्या बोलता था कि ये मुस्लिम में है ना, इनका तो कोई बेस ही नहीं है इनके रिलीजन का। तो अभी इनमें तो कैसा है कि अभी कोई तुम छोटा मोटा भी काम, अच्छा काम कर दो ने, तो तुम हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ, तुम हेवन मिल जाए तुम्हारे को ने। तुम थोड़ा सा भी ये ईश्वर को ना मानो तो तुम इटर्नल के लिए तुम हेल फायर में चले जाओ। तो ये तो ओवर पनिशमेंट हो गया और ओवर रिवॉर्डिंग हो गई, ऐसा बोलता है ना। हमारे में अपने सनातन धर्म में तो क्या है कि तुम जितना गलत करोगे ना, तो उतना ही तुम पनिशमेंट भुगत के वापस आ जाओगे धरती पे, और जो जितना तुम अच्छा काम करोगे तो उतना अच्छा स्वर्ग से थोड़ा टाइम बिता के वापस तुम इधर आ जाओगे। तो फिर वो सब मैंने कमेंट आने सब देखे ने, तो फिर मैंने देखा तो सब हिंदू लोग तो वाह 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 ने सब कर रहे थे। तो फिर मैंने तो मुफ्ती तारिक मसूद का वो पहले बयान सुनेला था कि उन्होंने एक बार वो बयान में बोला था, वो भी 1-2 साल पहले उन्होंने तो बोला था कि जो इंसान सामने वाला जैसा उसकी हैसियत होगी वो वैसा अपने साथ वो करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा। अभी अल्लाह की जात तो सबसे बड़ी है, तो फिर उसका जो हिसाब होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो मेरे को तो कुछ ज्यादा वो नहीं था, पर मैं उसकी वसवसा भी नहीं आया मेरे दिल में। तो फिर मैंने वो जब सब कमेंट एंड सब देखी ने, तो फिर वो हिंदू लोग तो सब क्या अपना सनातनी सच्चा है ना, सब ये है ना वो है ना, सब कर रहे थे। फिर मैंने बोला अभी इधर कमेंट करके भी तो कोई फायदा नहीं है, पर अभी आप कुछ उसको जवाब देना चाहे तो उसके बारे में तो आप बोलिए। जबरदस्त। आप बम्बई के? हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। ना मैं गुजराती हूँ, गुजरात का हूँ। अच्छा तो गोधरा से हूँ, गोधरा से। अच्छा, वो लहजा जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बम्बई का लहजा हो, लेकिन है बड़ा जबरदस्त, सुनने में जबरदस्त, मजा आता है। अच्छा गुजराती हूँ मुजम्मिल भाई, गुजारिश ये है, शायद आपको बात अच्छी ना लगे इसलिए कि
वो पाकिस्तान इंडिया वाली बात आ जाती है। आप इसको ना पाकिस्तान इंडिया से हट के आप इसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सुनिएगा कि